قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معیت تو وہ ہے جو اس کائنات کی ہر اچھی اور بری چیز کو ہر مومن اور کافر کو ہر وقت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو محیط ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ایک معیت وہ ہے رضا اور قبول والی۔ اس حدیث قدسی کے اندر جس معیت کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے وہ رضا اور قبول والی ہے۔ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جب بندہ میری رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے میرا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب اس کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، لیٹتے ہوئے یاد کرے، سوتے ہوئے یاد کرے، جاگتے ہوئے یاد کرے، بیٹھتے ہوئے یاد کرے، جس وقت بھی اپنے پروردگار کو وہ پکارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی پکار کو سنتا ہے، یعنی اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ذکر کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے تمام اعمال سے افضل اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور تمہارے دوسرے درجوں اور تمہارے دوسرے اعمال میں بلند کرنے والا ہو، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، جس جہاد کے اندر تم اللہ کے دشمنوں کو ذبح کرو اور اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل آپ ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ذکر اللہ، وہ جو دولت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جس ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک پہاڑ جمدان ہے، وہاں پر آپ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، مل مفردون، یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندے اور ذکر کرنے والی بندیاں۔ اس حدیث کے اندر بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتلایا ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک جمدان پہاڑ ہے، آپ وہاں پر ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے کہا مفردون سبقت لے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین کے جس حصے کے اوپر، زمین کے جس ٹکڑے اور خطے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زمین کا حصہ اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتا ہے۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، کیا تیری پیٹھ کے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ آیا تھا؟ تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں، آج میری پیٹھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ آیا تھا۔ تو دوسرا پہاڑ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ کے لیے مبارک ہو، آپ بڑے فضیلت والے ہیں۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے بندے ہیں اور جو ذکر کرنے والی بندیاں ہیں وہ اس دنیا کے اندر سب سے آگے نکل گئے اور سب سے زیادہ سبقت لے گئے۔
یعنی مفردون کے معنی ہے سب سے الگ تھلگ ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لینا، دنیا کی تمام لغو و لعب اور دنیا کی تمام برائیوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جڑ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جانا، اس کو کہتے ہیں مفردون۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے اور کثرت سے ذکر کرنے والی بندیاں سبقت لے گئی، یعنی دنیا میں سب سے اعلیٰ و برتر اور آخرت میں بھی سب سے فضیلت اور سب سے زیادہ بلند و بالا پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی عمر زیادہ لمبی ہو اور جس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ تو ان اعرابی نے کہا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ جس وقت تم دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو، جس وقت تم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جس وقت تم دنیا سے پردہ کر رہے ہو، تو اس وقت جو ہے تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خوشحالی کے دنوں میں، اپنی جوانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، لیٹتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، سوتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، الا یہ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر رہتا ہے۔ راستوں میں اگر چل رہے ہوں، گلیوں میں اگر چل رہے ہوں، تو اس وقت بھی ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ جبکہ ان کا آخری وقت ہو، اس دنیا سے پردہ کر رہے ہوں، جبکہ ان کی سانس چل رہی ہو، موت کا ان کا وقت ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، کلمہ شہادت والی موت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ان کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ ہم نے خوشحالی کے دنوں کے اندر بھی اور اپنی جوانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہو، تو آخری وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بھی ہمیں نصیب ہوگا، یعنی کلمے والی موت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو کتنی برکت والی اور کتنی فضیلت اور برتری والا یہ وقت ہے کہ ہم نوجوانوں کو، خاص طور سے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی بھی ذکر، کوئی بھی تسبیح اپنے لیے منتخب کرے کہ مجھے صرف اور صرف یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ہر وقت سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے، لیٹتے اور بیٹھتے، گلیوں اور راستوں میں چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے میری زبان پر اس تسبیح کا ورد رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میری زبان پر رہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر منتخب کریں اور اپنی زندگی کا ایک نمونہ اور اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل بنائیں، اور پھر جو ہے اسی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آخری وقت میں ہمیں کیسے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور آخری وقت میں جبکہ سانس چل رہی ہو، شیطان چنگل لگا رہا ہو، شیطان ہمیں بہکا رہا ہو، ایسے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی اور اس کی قبولیت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی دنیا کی اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟